بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے تھے۔ اس دن ایک قافلہ مکہ مکرمہ میں جانا تھا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی سے اجازت طلب کی کہ میں بھی قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد قافلے کا سردار بھی الوداع کہنے کے لیے حضرت علی کے پاس تشریف لایا۔ حضرت علی شیر خدا نے قافلے کے سردار کی سفارش کی کہ آپ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے جائیں۔ قافلے کے سردار نے خوشی خوشی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جانے اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک اور خدا ترس آدمی تھے، اس لیے قافلے والوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عزت کی۔ اس قافلے میں ایک عورت بھی تھی۔ اس نے جب حضرت ثابت کی خوبصورتی کو دیکھا تو وہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فدا ہو گئی۔ عورت نے موقع پا کر آپ کو حضرت ثابت کے سامنے پیش کر دیا، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ عورت نے حضرت ثابت سے کہا کہ اگر تم نے میری ساتھ بدکاری نہ کی تو میرے سارے قافلے والوں کو بتا دوں گی کہ حضرت ثابت نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ حضرت ثابت نے اس عورت کی باتوں پہ نہ آئے۔ حضرت ثابت نے فرمایا کہ میرے رب کریم ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرے رب انصاف کرنے والا ہے۔ وہ عورت یہاں سے ناکام ہو کر ایک غلام کے پاس گئی، وہاں جا کر اس کے ساتھ بدکاری کر کے اپنے ہوش مٹا لی۔ جب عورت کو حمل ٹھہر گیا تو اس نے سوچا کہ یہ موقع بہت ہی بہتر ہے ثابت کو ذلیل کرنے کا۔ ایک دن عورت نے موقع پا کر حضرت ثابت کے صندوق میں اس عورت نے اپنے زیورات چھپا دیے۔ جب صبح ہوئی تو اس عورت نے قافلے میں شور مچا دیا کہ رات کو میرے سارے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ قافلے کے سردار نے حضرت ثابت کے علاوہ وہ سارے قافلے والوں کی تلاشی لی، لیکن کسی سے بھی اس عورت کے زیورات برآمد نہ ہوئے۔ اس عورت نے اصرار کیا کہ حضرت ثابت کی سامان کی بھی تلاشی لی جائے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میرا سامان حضرت ثابت کے سامان پر سے ہی برآمد ہوگا۔ جب قافلے کے سردار نے حضرت ثابت کے سامان سے تلاشی لی تو اس عورت کے زیورات حضرت ثابت کی صندوق سے مل گئے۔ عورت نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا کہ میرے زیورات اسی نے چوری کیے ہیں، اور ایک رات ثابت نے موقع پا کر میرے ساتھ زبردستی بھی کی تھی، جس کا بچہ میرے پیٹ میں ہے۔ قافلے کا سردار عورت کی یہ بات سن کر بہت ہی حیران ہوا۔ اس نے حضرت ثابت کو قید کر کے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت کو سزا دینے کا حکم جاری کیا کہ انہیں زنا کاری کرنے پر سنسار کیا جائے گا۔ یہ خبر آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ اس خبر کے بارے میں حضرت مولا علی کو علم ہوا تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن کو حکم دیا کہ آپ فوراً حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاؤ، جب تک میں نہ آؤں تب تک ان کو سزا نہ ہونے دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ثابت کے پاس پہنچے تو حضرت علی نے حضرت حسن کو حکم دیا کہ اس عورت کو بھی یہاں لے آؤ۔ حضرت علی نے خلیفہ حضرت عمر سے کہا کہ فیصلہ پر نظر ثانی کی جائے اور مجھے موقع دیا جائے کہ حضرت ثابت کی وکالت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی اس بات کو مان لیا۔ حضرت علی نے حضرت حسن کو اس عورت کو لانے کے لیے بھیجا، اور حضرت حسن نے عورت کو کہا کہ آپ کو علی بلا رہے ہیں۔ عورت نے پھر پوچھا کہ کون مجھے بلا رہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مولا علی آپ کو بلا رہے ہیں۔ عورت کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اب میرا برا وقت آ گیا ہے۔
جب عورت دربار خلافت میں پیش ہوئی تو حضرت علی نے عورت کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں علی ابن طالب ہوں، جو کہ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کرنے والا ہے۔ مجھ کو سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے، یہ کس کا حمل ہے؟ عورت نے بڑے اطمینان سے کہا کہ سب کے سامنے صحابت کی چوری ثابت ہوئی ہے اور اس نے میرے زنا بھی کیا ہے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ عورت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ حضرت علی نے حضرت حسین سے فرمایا کہ گھر میں جاؤ اور جو کپڑا کا ٹکڑا اور عصا پڑا ہوا ہے فوراً جاؤ اور لے کر آؤ۔ حضرت حسن گھر گئے اور مطلوبہ سامان لے کر حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی نے عورت سے فرمایا کہ سیدھی لیٹ جاؤ۔ جب وہ عورت سیدھی لیٹ گئی تو حضرت علی نے وہ عصا اس کے پیٹ پر رکھ دیا اور حضرت علی نے کپڑے کا ٹکڑا نے فرمایا، اے پیٹ کے اندر بچے، اب تو ہی سچ بتاؤ۔ خدا کے حکم سے ماں کے پیٹ سے بچہ بولا بڑا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری اور سچی کتاب ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ تم کس کے نقطے سے پیدا ہوئے ہو اور چوری کس نے کی؟ اللہ کے حکم سے بچہ بول پڑا کہ یہ عورت کئی بار حضرت ثابت سے بدکاری کی نیت سے گئی تھی، لیکن حضرت ثابت نے اس عورت کو ہر بار ناکام ہی لوٹنے پر مجبور کیا۔ اس عورت نے ایک غلام کے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت نے خود ہی اپنے زیورات حضرت ثابت کے سامان میں رکھ دیا تھا تاکہ حضرت ثابت کو بدنام کر سکے۔ بچہ بولتا دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص سکتے میں چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جب حضرت ثابت کو رہا کر دیا گیا تو یہ سارا ماجرا ہونے کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا کیا چیز ہے؟ مولا علی نے عرض کیا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما ہوئے کہ اچانک وہاں سے حضرت ثابت کا گزر ہوا تو حضور اکرم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک بدکار عورت حضرت ثابت پر بدکاری اور چوری کا الزام لگائے گی۔ حضرت ثابت کا سنسار کرنے کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس الزام سے حضرت ثابت کی رہائی کیسے ہوگی؟ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ یہ ایک کپڑا کا ٹکڑا اور عصا لے لو۔ جب یہ موقع پیش آئے تو یہ کپڑے کا ٹکڑا اور عصا اس عورت کے پیٹ پر باندھ دینا۔ اللہ کے حکم سے پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا وہ حضرت ثابت کی سچائی کی گواہی دے گا۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ کمنٹس کر کے لازمی بتائیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک بھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔